ہم ڈسکس کریں گے جناب آپ کی استری بچی استری ہے تو اس کا فنامنا اللہ گرم ہوتا ہے. اس سے پہلے تھوڑا سا کر لیتے ہیں کہ سادہ استری تھی جو کہ کولوں سے چلتی تھی. ٹھیک ہے. آج کچھ وقت پہلے استری کو کپڑے استری کرنے کے لیے گرم کولے ڈالے جاتے تھے. کولوں سے گرم کیا جاتا تھا, اس کا تلا گرم کیا جاتا تھا اور کپڑوں کی خریدیں نکالی جاتی تھی, ابھی ویٹ بنائی جاتی تھی اور اس کا سسٹم رات اور بہت اچھا تھا کہ استعمال ہوتی رہی. ٹھیک ہے. استری کو اس کے بعد دوسرا ایک اور میتھڈ بھی اختیار کیا گیا کہ پھر استری ایک لوہے کی بنائی گئی, اسے گرم کر کے چولہے کے اوپر رکھ کر گرم کر کے اسے بھی پھر استری کیا جاتا تھا. لیکن ایک کولے والی استری تھی. اب اس کے اندر یہ آتا تھا کہ اس کو ٹیمپریچر مینٹین کرنے کا سب سے بڑا مسئلہ تھا. جب اس کو زیادہ ہیٹ ہو جائے تو ٹھنڈا کرنا پڑتا تھا, پانی کے چھٹے مار کر کسی دوسرے کپڑے پر لگا کر انگارے کے اوپر چیک کیا جاتا تھا کہ یہ استری کیسے کام کرتی ہے. لیکن پھر اس کے اندر بھی ایک جدت آئی, اس کو اچھی شکل کے اندر بنایا گیا. مختلف دور کے اندر جو امپورٹڈ استریاں آنے لگیں اور یہ بڑی اچھی کوالٹی کے اندر آنے لگی تھی, تو اس کے بعد اس کے اندر بھی گیج کا سسٹم لگایا گیا. یعنی کہ ایک پریشر گیج لگائی گئی جو درجہ حرارت بتاتی تھی. ٹھیک ہے جی. ایک ایسی گیج لگا دی گئی جو بتا رہی تھی کتنا ٹیمپریچر ہو گیا, اتنا سینٹی گریڈ ٹیمپریچر ہے اس کا. تو اس سے ہمیں اندازہ ہو گیا کہ اس ٹائم کتنا اتنی گرم ہو چکی ہے, کتنی زیادہ گرم ہے ٹھنڈا کرنے میں یا گرم کرنے میں. تھوڑی سی انڈیکیٹر ایک اوپر آ گیا تو ہمیں آسانی ہو گئی کہ کپڑا اس کے کتنا گرم ہوتا ہے, استری کیسے کام کرتی ہے. ٹھیک ہے جی. یہ تو سادہ استری کا ایک دور تھا جب کولے میں بھی اس کے اندر بھی جدت آئی. یعنی کہ پرانے دور کے اندر کولوں سے جب استری کی جاتی تھی, کولے کے کپڑے سے کولے کا استری سے کی جاتی تھی تو کولے کا یوز کیا جاتا. لیکن اس کے اندر بھی پھر ایڈوانسمنٹ یہ آئی کہ اس کے اوپر ٹیمپریچر گیج لگ گئی. پھر اس کے بعد جب گیس ہو گئی تو گیس والی بن گئی, اس کے اوپر بھی گیس اس کی جیسے چولہا ہوتا ہے آپ کا, گیس کا چولہا چلتا ہے, ویسے بھی گیس کے اندر اسٹیم کا اس کے اندر سسٹم بنایا گیا. بیسیکلی اس کا تلا گرم کرنا ہے, تلے گرم کرنے سے اس کی ہیٹ ہوتی ہے. لیکن اس کے بعد جناب آپ کی بکی استریاں وجود میں آ گئی. اب آپ کے کورس کے اندر جو بکی استریاں شامل ہیں وہ 3 قسم کی استریاں. ٹھیک ہے. ایک سادہ بکی استری بالکل سمپل فارم ہے اس کے اندر کوئی تھرموسٹیٹ نہیں ہوتی, کوئی کنٹرول سوئچ نہیں ہے, درجہ کنٹرول نہیں ہوتا. جسٹ آپ نے اس کو پلگ اینڈ پلے کرنا ہے, سوئچ کے ساتھ لگانا ہے اور اس کو کام کرنا ہے. دوسری خودکار استری یہ آٹومیٹک استری ہوتی ہے جو عام گھروں کے اندر آپ استعمال کر رہے ہیں, جس کے اندر درجہ خود کنٹرول ہوتا ہے. اگلی آ جاتی ہے خودکار باپ دار استری. اس کے اندر آپ دیکھیں گے تو خودکار اور دار استری کے اندر اس کے اندر ایک نظام یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو کہ اس کے اندر ایک نظام یہ ہے کہ آپ ساتھ ساتھ اس کو پانی میں ڈالتے ہیں اور ساتھ ساتھ وہ باپ بھی دیتی رہتی ہے. ٹھیک ہے جی. یہ 3 اقسام ہیں جو آپ کے کورس میں شامل ہیں, جو آپ نے پڑھنی ہے اور آگے سے اس کے پریکٹیکل بھی کرائے جائیں گے اور اس کے مطلب تو اس کے بعد جو اگلی پہلی قسم آتی ہے سب سے پہلی سادہ استری. سادہ استری میں جائیں گے ہم تو سادہ استری کے اندر کیا ہو رہا ہے. سادہ استری کے اندر آپ کا ٹھیک ہے سادہ بلکہ استری, اس کے اندر آپ اس کو دیکھیں گے تو وہ استری آپ کی اس شیپ میں ہے کہ اس کے اندر جسٹ ایک لیڈ لگی ہوتی ہے اور اس کے اندر درجہ حرارت کنٹرول ہوگا آپ کا. ٹھیک ہے جی. درجہ حرارت کنٹرول سوئچ نہیں اس کے اندر ہوتا, جسٹ اس کے اندر پلگ اینڈ پلے, یہاں پہ پلگ لگاتے ہیں اور اس کے بعد آپ اس کو سے کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد اگلی جو یہ سادہ استری کے اندر ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے
ایلیمنٹ اس کا ایک پارٹ ہے اور دوسرا اس کا آپ کا لیڈ ہوتی ہے. ایلیمنٹ کے بارے میں آگے میں بتاؤں گا. پھر دوسری آ جاتی ہے آٹومیٹک استری. نئی استریاں آج کل یہ دو کمپنیوں کی، ایک فلپس کی ہے ایک نیشنل کی، آپ کے سامنے ہے، جو موسٹلی زیادہ تر استعمال ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، ایک یہ آٹومیٹک بچی استری آ گئی. اس کے اندر درجہ کنٹرول سوئچ ایک ناب لگی ہوتی ہے، یا تو اوپر لگی ہے. نیشنل کی استری کے اوپر ناب لگی ہوتی ہے، نمبر لکھے ہوتے ہیں، جو نمبر نیچے پلیٹ لگی ہوتی ہے، پلیٹ کو لگے کون سے کپڑے کے لیے کون سے نمبر پہ ہم سیٹ کریں. اسی طرح سے جو فلپس کی استری ہوتی ہے تو اس کے اندر ناب نیچے لگی ہوتی ہے اور نیچے سے وہ سیٹ ہوتی ہے کہ وہاں پہ گول سا ڈائل لگا ہوتا ہے، وہاں سے تھرموسٹیٹ سے وہ درجہ کنٹرول سوئچ لگا ہوتا ہے جو کنٹرول کرتا ہے کتنی ہمیں گرم کرنی ہے اور کتنی ہمیں سے کام لینا ہے. اسی کے اندر ایک دقت بھی اب آ چکی ہے کہ آٹومیٹک بلکہ جو آئی وائرلیس آئی ہے، اسٹینڈ اور وائرلیس استری ابھی اسٹینڈ ہے، یعنی کہ اس کو استری کو جب تک ہم اس سے اوپر رکھتے ہیں تو نیند ہٹا دی گئی. نیند جو ہے نا وہ اسٹینڈ کے ساتھ لگا دی گئی ہے. اور اس کے اندر جناب ہم یہ بنا رہے ہیں کہ اس کو جو نیند اتار دیتے ہیں تو وہ پھر اس کے بعد وہ تھوڑی دیر کے لیے پھر اس کے اوپر رکھتے ہیں اور پھر وہ گرم ہونا شروع ہو جاتی ہے. جب ٹھنڈی ہو جاتی ہے لائٹ اس کی جلتی ہے اور پھر اس کے بعد جب وہ پوری گرم ہو جاتی ہے لائٹ اس کی بجھ جاتی ہے تو ہم اٹھا لیں گے اور استری کریں گے. پھر دیکھیں گے جب ٹھنڈی ہوگی پھر اس کے اوپر رکھ دیں گے، پھر گرم کر لیں گے. اسی لیے میں آسانی ہوگی، ہم تار والا جنجٹ ختم ہو جاتا ہے. اب ایک ماڈل یہ بھی آپ کا موجود ہے. آگے چیز ایک آتے ہیں کہ اس استری کے اندر جو تھرموسٹیٹ سوئچ لگا ہوتا ہے بیسیکلی ہم اسے درجہ حرارت کنٹرول سوئچ کہتے ہیں. اس کا کام بیسیکلی ایک سوئچ کی طرح ہے. سوئچ سمجھتے ہیں؟ وہ سادہ بولتے رہا گیا تاکہ مجھے پتہ لگے لوگ سن رہے ہیں. سوئچ کو سمجھتے ہیں؟ سوئچ کیا چیز ہوتی ہے؟ جیسے آپ کا سنگل وے سوئچ ہے، ٹھیک ہے، آپ کا سنگل وے سوئچ ہے، اسی حساب سے یہ سوئچ بھی آپ کا استری کا جو سوئچ ہے یہ سوئچ کیسے کام کرتا ہے. تھوڑا سا میں ڈیٹیل میں جاؤں گا، آپ کو بتاؤں گا اس کے سوئچ کیا ہوتا ہے. بیسیکلی یہ درجہ، اس کا دوسرا نام تھرموسٹیٹ سوئچ کا کہتے ہیں درجہ حرارت کنٹرول سوئچ. جس طرح آپ آن آف کرنے کے لیے بٹن استعمال کرتے ہیں ایک بلب کو آن آف کرنے کے لیے، تو اسی طرح ہم اس کے اندر بھی استعمال کرتے ہیں سوئچ. جب ایک آپ اس سرکٹ کی سیریز میں لگ جاتا ہے، ایک سوئچ جیسے لگاتے ہیں ویسے ہی لگا دیتے ہیں. جب مقررہ درجہ جو ہم نے سیٹ کیا ہوتا ہے اس ڈیوائس کا اس چیز کا پورا ہو جاتا ہے تو یہ اس کے ٹرمینل کو کلوز کر دیتا ہے، آگے سے اپنے اندر سے وہ الیکٹرک کرنٹ یا اپنی وولٹیج کو گزرنے نہیں دیتا، پریشر کو گزرنے نہیں دیتا. اس کی پتری ایک لگی ہوتی ہے وہ جدا ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے جی، تھرموسٹیٹ سوئچ ایسے کام کرتا ہے. میں تھوڑی سی اس کی ڈیٹیل ابھی یہ پریزنٹیشن میں تھوڑی سی روکتا ہوں، میں دوسری بورڈ کے اوپر آتا ہوں، تھوڑا سا آپ کو سمجھا دوں. جس طرح ہم نے پڑھا تھا سوئچ کو، ٹھیک ہے، جس طرح ہم نے سوئچ کو پڑھا تھا، سوئچ کے اندر کیا تھا، ہم بیسک سرکٹ کے اوپر آتے ہیں کہ ایک بلب سے ایک ہم کنٹرول کرتے ہیں، ایک بلب سے ایک بٹن کو جیسے کنٹرول کر دیتے ہیں. یہ ہمارا بلب تھا، اس کے اندر ہم ایک سوئچ لگاتے ہیں. سوئچ کے دو ٹرمینل ہوتے ہیں اور یہاں سے فیس گزرتا ہے اور یہاں سے نیوٹرل. ٹھیک ہے جی، اسی بلب کو جو سرکٹ ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم ایلیمنٹ کا جو سائن ہے وہ اس طریقے سے ہوتا ہے. ایلیمنٹ بیسیکلی ایک دھات ہے، ایلیمنٹ ایک دھات کا بنا ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں نائکروم وائر. جس طرح ہمارا بلب کے اندر فلامنٹ ہوتا ہے، اس کے اندر ایک نائکروم وائر ہوتی ہے. اب نائکروم وائر کے اندر سے جب ہم الیکٹرک پریشر گزارتے ہیں تو وہ حرارت دینا شروع کر دیتا ہے. اب آپ یہ جو ویسے آپ کا برقی کاویہ، آپ کے گھر کے اندر سینڈوچ میکر ہے، ٹوسٹر ہے، آپ کا یہ جتنی ڈیوائسز ہیں، یہ ڈیوائسز آپ پنچر لگانے والی دکانوں پر جائیں گے تو ان کے پاس بھی مشینیں آتی ہیں جن سے وہ تھوڑا سا ہیٹ کرتے ہیں. بہت ساری چیزیں ہیں، سارے کے سارے جو یہ
एक एलिमेंट के बने होते हैं, उसको एलिमेंट को हम कहते हैं नाइक्रोम वायर। ठीक है, नाइक्रोम एक धात है, जिस तरह फिलामेंट है तो टंगस्टन एक धात थी, उसके अंदर से गुजारते हैं तो वो रोशनी देना शुरू कर देती है। नाइक्रोम एक, जैसे मजामत के हमने फायदे पढ़े थे, मजामत के 3-4 फायदे पढ़े थे, उसमें एक ये फायदा भी था कि मजामत से हम क्या करते हैं, रोशनी हासिल करते हैं, और मजामत से हम हरारत हासिल करते हैं। तो वो ये नाइक्रोम वायर है, जब उसमें से इलेक्ट्रॉन टकरा टकरा के गुजरते हैं तो इससे क्या होता है आपकी कि आपका जो उसके अंदर से हरारत पैदा होना शुरू हो जाती है। तो बिल्कुल आप ये कोयले की तरह ये आपका नाइक्रोम वायर जो होती है वो हीट अप हो जाती है। अब नाइक्रोम वायर है, जब हम उसको सप्लाई देंगे, जैसे ये समझ लो एक बल्ब की तरह ही है, जब हम उसको यहाँ से सप्लाई देंगे एक स्विच के जरिए, ठीक है, एक सिंगल वेव स्विच के जरिए हम सप्लाई दे देते हैं, जब हम इसको ऑन करेंगे तो ये गर्म हो जाएगा। ठीक है जी, यहां से ये गर्म हो जाएगा। अब जो बल्ब बिल्कुल सेम टू सेम है, अब बल्ब की जगह पर हम एक इस्तेमाल कर देंगे थर्मोस्टेट। ठीक है जी, थर्मोस्टेट बेसिकली हमारे पास अगर देखेंगे तो थर्मोस्टेट हमारे पास दो चीज आ जाती है, ये दो मटेरियल की बनी होती है, इसे हम दो धाती पतली भी कहते हैं, दो धाती पतली भी कहा जाता है। अब दो धाती पतली से मुराद इनके दो मटेरियल, आयरन और दूसरा मटेरियल होता है कापर। अब आयरन की एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे हम आपने देखी ग्लेल बनी देखी है, इसी ग्लेल को देखोगे वो एक तरफ रबड़ लगी होती है, एक तरफ ढक्कन लगी होती है, तो जब हम एक तरफ लक्ष्य भागा है एक हार्ड है, इसी हिसाब से दोनों मटेरियल का हीट कायनात के अंदर नुकता है पिघलाओ, जैसे पानी है तो 100 सेंटीग्रेड पे उबल जाता है, भाप में तब्दील शुरू हो जाता है, इसी के मुकाबले में 100 सेंटीग्रेड के ऊपर नहीं जाएंगे तो हवा पिघलता नहीं है। चांदी का अपना टेम्परेचर है पिघलने का, सोने का अपना है, हर चीज का दुकानात के अंदर हर बात का अपना अपना। इसी हिसाब से जब दूध आते हैं मिक्स कर देते हैं, एक को हमने कापर मिक्स कर दी और एक दूसरे उसके ऊपर मिक्स करते हैं आयरन, आयरन और कापर जब हमने मिक्स कर दी तो उसके अंदर क्या होता है कि दोनों का हीट कोएफिशिएंट डिफरेंट होने की वजह से उसके अंदर जब करंट गुजरता है एक दाल जल्दी गर्म हो जाती है और एक थोड़ी सी लेट गर्म होती है, उसके अंदर टेढ़ापन आ जाता है, उसके अंदर मेक और ब्रेक का अमल होता है। तो उसके ऊपर हम थर्मोस्टेट के ऊपर एक हल्का सा नाव लगाकर उसके ऊपर प्रेशर दे देते हैं। ठीक है, ये हमारी एक स्ट्रिप होती है, ये स्ट्रिप लगी, दो उसके राब्ते होते हैं, राब्ते होने के बाद उसके ऊपर यहाँ पर हम उसके हल्का सा ऊपर से नाव के जरिए प्रेशर दे देते हैं। अब एक नंबर पे रखेंगे कम प्रेशर है, 2 नंबर पे रखेंगे ज्यादा प्रेशर है, 3 नंबर पे रखेंगे और ज्यादा प्रेशर है, 4 नंबर पे रखेंगे और ज्यादा प्रेशर है। जितना नंबर हम बढ़ाते जाएंगे उतना प्रेशर उसके ऊपर ज्यादा होगा, इतनी ब्लेड टेढ़ी होगी। ठीक है, उसके ऊपर प्रेशर कम है तो उस हिसाब से कंपनी का अपना एक खास रेशो से आयरन और कॉपर को आपस में मिक्स करते हैं, उसके बाद ये मेटालिक स्ट्रिप बनाई जाती है। अब इसको हम दर्जा कंट्रोल स्विच कर देते हैं। अब यहाँ पर हमने जब दूसरा इसके अंदर क्या किया कि हमने लगा दिया यहाँ पर जब हम थर्मोस्टेट स्विच लगा देंगे, एक सादा जो स्विच होगी उसके अंदर सिर्फ ऑन ऑफ स्विच लगा होता है, जब दर्जा कंट्रोल स्विच लगा देते हैं तो ये चीज हमारी क्या हो जाती है, कंट्रोल हो जाती है आपकी ये चीज। ठीक है, ये दो धाती पतली लग गई यहाँ पर, ये आपस में मिल गया, जब ये गर्म हो जाएगी तो इसके अंदर टेढ़ापन आ जाएगा। ठीक है, तो ये अब स्विच की जगह पर ये हमारा एक दो धाती पतली लगती है, जब दर्जा पूरा हो जाएगा इसके ऊपर हम खासा प्रेशर प्रोवाइड कर देते हैं, तो इसका शो करने का सिंबल ये इस तरीके से होता है कि ये जो सिंबल शो होता है उसका मतलब होता है कि यहाँ थर्मोस्टेट स्विच मौजूद है। कुछ समझ आई? जी थोड़ी थोड़ी समझ आई, थोड़ी थोड़ी। अब ये
کنٹرول کر لیتے ہیں نا. جب تھرمو اسٹیل کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ درجہ کنٹرول سے آگے جب سرکل کے اندر لگائیں گے تو مزید سمجھ آ جائے گی. ٹھیک ہے. دو دھاتی پتلی ہوتی ہے آئرن اور کاپر. اس کو دوسرے لفظوں میں سے بائی میٹالک چپ کہتے ہیں. بائی کا مطلب ہوتا ہے انگلش کے اندر جب جائیں گے کچھ لینگویج کے اندر تو اس کو یونی ون. بائی دو کو کہتے ہیں. بائی میٹالک دو مٹیریل یا دو میٹل سے بنی ہوئی دو دھاتوں سے بنی ہوئی چپ پتلی. یہ کیسی پتلی ہے؟ تھرموسٹیٹ کی جو ہوتی ہے آپ کے جو کہ دو دھاتی پتلی سے ہم کہتے ہیں. دو دھاتوں سے یہ بنی ہوتی ہے. دھاتیں کون سی استعمال ہوتی ہیں؟ ایک کاپر اور دوسری آئرن. اور ان سے ہم اس کے اندر درجہ کنٹرول کرتے ہیں. اب ایلیمنٹ نائکلون کا بنا ہوتا ہے اور اس کو جب ہم سپلائی دیتے ہیں تو یہ اس کی شیپ کچھ اس طرح کی آتی ہے. ایک تو یہ ہوتا ہے آپ کا اس کے سام دو ایک ابرک میں لپٹا ہوا. ایک اس طرح یہ پتلی سی ہوتی ہے نیچے کی دھات ہوتی ہے. ابرک ایک دھات ہے ہلکا سا نیچے اس کو رکھ کے اس کے اوپر رکھ کر ہم جیسے آپ کا ایکس رے شیٹ ہوتی ہے اس طرح کی ایک دھات ہوتی ہے تو اس کے اوپر رکھ کر ہم ایک تار اس طریقے سے لگا دیتے ہیں. یا اس کو ہم کہتے ہیں مور بن. مور بن سیلڈ ایلیمنٹ. اب سیلڈ ایلیمنٹ کے اندر یہ کیا کرتے ہیں کہ ہم اس کے اندر سے نیگروم وائر گزارتے ہیں اور اس کے اندر سے ایک مٹیریل سے ایلومینیم کا پائپ ہوتا ہے اس کے اندر سے نیگروم وائر ڈالتے ہیں. نیگروم ڈال کر اسے کسی انسولیٹنگ مٹیریل سے ہم اس کے اندر فل کر دیتے ہیں اور پکا ہو اس کے اندر جیسا ہو جاتا ہے. لیکن ایلیمنٹ شارٹ نہ ہو. ایلومینیم کے ساتھ وہ شارٹ نہیں ہوتا جیسے اس کے اندر پیک ہوتا ہے. جب وہ ہیٹ اپ ہوتا ہے تو ایلیمنٹ وہ ہیٹ اپ ہو کے تو ہمیں آگے ہیٹ ٹرانسفر ہو جاتی ہے تلے کے ساتھ.